اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دادا پوتا شو کا اگلا اور نیا ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً 1.5 دہائی سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ہم معیشت کی خبریں، پرسنل فائنانس اور ریجنل پولیٹکس کی بھی بات تھوڑی بہت کر لیا کرتے ہیں۔ آج کی خبروں کا آغاز نئے ہفتے کا نیا پروگرام، اور سب سے پہلے داعش نے جہاں حملہ کیا ماسکو میں، اور تمام حملہ آور جو تھے وہ ازبک تھے جو کہ حملہ کر کے جاتے ہوئے اپنے ٹھکانوں پہ پکڑے گئے۔ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اگرچہ بہت سارے لوگوں کا مجھ سے توقع تھی کہ داعش چونکہ اس وقت دنیا میں صرف افغانستان کے جنوب مشرقی صوبوں میں پائی جاتی ہے جو پاکستان سے ملحقہ ہیں، تو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹے گا، ہمارا بھی اور ان کا بھی، اور داعش کو کچلنے کے لیے عالمی پیسے آئیں گے اور پھر دھما دم مست قلندر ہوگا۔ لیکن وہ شودے جو تھے وہ ازبک نکلے، پکڑے بھی گئے اور وہاں کی پولیس نے ان کو پھینٹ بھی لگائی۔ 150 سے زیادہ لوگ اس کنسرٹ کے اندر مارے گئے۔ وہ جس حال میں ہو رہا تھا اس کو انہوں نے کیمیکل چھڑک کے آگ لگائی اور جس سے چھت نیچے گر گئی اور 150 کے قریب لوگ مارے گئے۔ یہ کچھ ریجنل پولیٹکس سے۔ آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو بارڈر پھر بند ہیں۔ افغانستان کا تورخم کا بارڈر بند کر دیا گیا ہے۔ بارڈر بند، بارڈر کھلا، بارڈر بند، بارڈر کھلا۔ اور آج ہی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان کے کامرس سیکٹری جو ہیں، پچھلے دنوں کامرس منسٹر آئے تھے افغانستان کے، اس کے جواب کے اندر کامرس سیکٹری دورہ کرنے گئے ہیں، اور افغانستان کا جو پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے تجارت کو سیاسی معاملات سے الگ کیا جائے اور آپ بارڈر بند نہ کیا کریں، اور اس کے اوپر ہم الگ سے ویلاگ کریں گے۔ یہ تو خیر میں نے کہا ذرا حوالہ دے دینا چاہیے۔ اب آ جائیے معیشت کی خبروں کی جانب۔ اور حکومت نے تمام ٹریڈرز کے اوپر، چھوٹے بڑے موٹے نکے کے اوپر 100 روپیہ مہینہ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کے اوپر قربان جائیے، اگرچہ ان کے پاس جواز یہ ہے کہ کم از کم ان کو رجسٹر تو کیا جائے۔ ہمارے دوست ہیں، ہال روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ والا جو اطلاق ہے یہ 6 چنیدہ شہروں کے اندر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، یہ اس کی بجائے آپ یہ کم از کم تحصیل لیول کی تمام دکانوں پہ کریں، اور 1200 روپیہ سالانہ نہیں بلکہ 1200 روپیہ ماہانہ ٹیکس لیا جائے، کیونکہ کوئی بھی ٹریڈر آج کل ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ریڑھی والا جو ہے نا، جو صرف ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے کھلوتا ہوا ہے، دکان کو تو چھوڑیں، جو دکان کا 20,000 روپیہ، 15,000 روپیہ، 10,000 روپیہ کرایہ دیتا ہے مہینے کا، اس کو تو چھوڑیں، جو 5,000 روپیہ بجلی کا بل دیتا ہے اس کو تو چھوڑیں، جو ریڑھی کے اوپر کھڑا ہوا ہے نا، ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، اس کی شام کو ارننگ 3,000 سے 5,000 کے درمیان ہوتی ہے، سنگل آئٹم والے کی، مطلب کہ ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے تو ٹماٹر بیچی جا رہا ہے۔ سردار صاحب جو ہیں وہ، میں کہا سردار صاحب آپ ماشاءاللہ ہال روڈ کے ٹریڈر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، صدر ہیں، منتخب صدر ہیں، آپ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں جو ایک کھوکھا، مطلب ایک وہ اتنا سا شو کیس رکھ کے کھڑا ہوتا ہے جو ٹیونے بھر کے دے رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے دیہڑی کا 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ کرایہ دے رہا ہوتا ہے اس دکاندار کو جس کے سامنے اس نے وہ بیچارے نے رکھا ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ نہیں ہوتا، وہ بھی شام کو 5-6 ہزار روپیہ کما کے گھر لے کے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنی بات تو نہ کریں۔ اب میرا مطلب ہے پیر محل کے اندر کسی گلی میں اگر کوئی، یا پاک پتن کے کسی اندرون شہر محلے کے اندر کوئی دکاندار ہے تو اس کا تو یہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی 100 روپیہ مہینہ اور 1200 روپیہ سالانہ ٹیکس بہت کم ہے، یہ زیادہ لگایا جانا چاہیے تاکہ حکومت کو جو تنقید کا سامنا کرنا پڑنا ہے، جو لعنت ملنی ہے وہ تو ملنی ہے۔ تو آپ 1200 روپیہ سالانہ کی بجائے 1000 روپیہ ماہانہ لگائیں، اور بھلے آپ اس کو ماہانہ بنیادوں کے اوپر جمع کروانے کی سہولت دے دیں،
کہ جدوں دکان بند ہے کر کے نس گیا تو نہیں دے گا، لیکن یہ انہوں نے کہا سالانہ لگائیں، اور ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو ایڈوانس میں وصول فرمائیں۔ خیر، بزنس ریکارڈر میں بھی یہی خبر چھپی ہے کہ ٹریڈر نے ویلکم کیا ہے اس شاپ کیپر رجسٹریشن سکیم، اسے کہا گیا ہے جی۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، شاپ کیپر رجسٹریشن سکیم ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں تمام دکانداروں کو کسی نہ کسی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ لیکن یہ پنجاب کے صرف 6 شہروں تک کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ اکراس دی بورڈ جی تمام بڑے چھوٹے شہروں میں تحصیل لیول پہ لے جائیں۔ اچھا، تحصیل لیول میں نہیں لے جا سکتے تو 34-36 اضلاع تک لے جائیں یار، 36 اضلاع بنتے ہیں، 36 شہروں تک لے جائیں، یہ صرف محض ان تک کیوں؟ تو یہ ہے جی صورتحال۔ انٹرا ڈے اپ ڈیٹ جی، روپی کے اندر بڑی مارجنل سی وہ گین شین آئی ہے، اور اس کے بعد جناب ریکارڈنگ پروجیکٹ کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، یہ بھی پاکستان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ اب چاچو کے ہاتھ میں چھنکنا پڑھا دیا گیا ہے کہ باندر کی طرح ناچتا پھر ریکارڈنگ کے آگے، یہ مطلب کہ کی نہ سی دا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دیہڑی لگا کے اس میں سے نکل چکے ہیں۔ بہت بڑا خوفناک قسم کا بلینز آف ڈالر کا لاس پاکستان کے اوپر باجوہ اور فیض حمید انفلکٹ کر کے گئے ہیں ریکارڈنگ کی شکل کے اندر۔ یہ آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہے۔ باجوہ صاحب نے بونگے کی بنیاد کے اوپر کیا، کیونکہ بونگے وہ راج کے ہیں۔ باجوہ صاحب بے سے باجوہ، بے سے بونگا، بونگا وہ راج کے تھا۔ بونگا نہ ہوتا تو اس طرح صدیق جان ٹیپ کے چمونے جو ہیں وہ اس کے اوپر جوتے برسا رہے ہوتے اس کے سر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، مطلب کہ خواجہ آصف نے لتر لایا ہوں اور پھر جناب خواجہ آصف کی پریس کانفرنس رکوائی جا رہی ہوتی، تو چھوڑے اس بات کو۔ اورنگزیب صاحب جو ہیں نا جی، جو نئے وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے اورنگزیب رمدے صاحب، ان سے جناب چاچو نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرمین شپ چھینی تھی اور کہا تھا کہ جی میں صدر بنوں گا، مطلب میں اس کو ہیڈ کروں گا، اور بعد میں اسحاق ڈار کو دے دینی تھی، لیکن پھر اورنگزیب صاحب نے ریئیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ای سی سی جو ہوتی ہے وہ فائنانس منسٹر کے تحت ہوتی ہے، تو اگر آپ نے مجھے ای سی سی کی بھی سربراہی نہیں دینی تو پھر میں فائنانس منسٹر ونج لینڈ نو بڑھے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ایک اور اہم بات ہو گئی ہے۔ ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی جو گرمیوں کی بورڈ آف گورنر کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب اورنگزیب رمدے صاحب جو ہیں وہ تشریف لے جائیں گے، اور تشریف لے جا کے وہاں پہ پاکستان کی اور اپنی نمائندگی کریں گے۔ لو جناب، سسٹم لمیٹڈ نے 2023 کے اندر 8 ارب روپے کا پروفٹ کما لیا ہے جی، جو کہ پچھلے سال سے 31% زیادہ ہے۔ تو سسٹمز لمیٹڈ دن بدن اوپر کو بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ریگولرائزیشن آف ان رجسٹرڈ موبائل فون کے لیے ایف بی آر نے نیا طریقہ کار جاری کر دیا ہے جی۔ پلاننگ کی ہے جی، پی ڈی کیا کہتے ہیں اس کو، پیٹرولیم ڈویژن جی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے جناب ایل این جی کی قیمتوں کے اوپر نظر ثانی کر دی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے وہ جاری کرتے ہیں نا فور کاسٹ کے ایل این جی کی قیمتیں یہ رہیں گی، اور اپریل کے بعد جناب $8.49 MMBTU ہوئیں گی، اور $8.52 MMBTU کی بجائے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے نظر ثانی کر دیا۔ یہ بیسیکلی وہ والی ایل این جی ہے جو کہ شاہد خاقان عباسی کے ذریعے ہمیں ملنی ہے، جو والے معاہدے کے ذریعے مل رہی ہے۔ باقی تو 40 اوپن میں لینے جائیں تو $40 سے تو نیچے بات ہی کوئی نہیں سنتا نا، وہ کہنے تھڑا نہ چڑھی ہوئے۔ لیں جناب، یہ خبریں ہم نے آج کے اخبار کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف۔ فیڈ بیک بہت بھیجتے ہیں آپ، اور فیڈ بیک جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آج ہم پڑھیں گے 12 مارچ کا فیڈ بیک جی۔ پہلا پیغام۔ رضوان رضی صاحب السلام علیکم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ
میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا مکان جو ہے وہ بھتیجے نے کسی کو بیچ دیا ہے اللیگلی اپنے ڈاکومنٹ بنا کر. تو اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک پلاٹ تھا کورنگی میں، وہ جو ہے بلڈر نے جو ہے دوسری فائل بنا کے جو ہے کسی بندے کو بیچ دیا ہے. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کا حل ایک تو بزرگوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جائیداد وہ لینی چاہیے جو آپ کی رسائی میں ہو، جہاں پہ آپ ہفتے بعد مہینے بعد ایک چکر لگا کے تسلی کر سکیں کہ یہ پلاٹ میرا ہی ہے نا، یہ یہیں پہ پڑا ہوا ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے. دوسرا آپ سے یہ نہیں ہو سکا، اسی لیے آپ کو تب پتہ چلا ہوگا جب آپ کہیں 6-7 مہینے سال کے بعد وہاں پہ گئے ہوں گے. تو چلیے اب اس کا واحد علاج جو ہے وہ سول کورٹ ہی ہے جی. سول کورٹ کے اندر جائیے اور وہاں پہ مقدمہ کیجئے، محکمے کو بھی ساتھ میں جس نے ٹرانسفر کی ہے اس کو اس کا بنائیے، رسپونڈنٹ بنائیے اور کیس بھگتیے، ٹھیک ہے، جو آپ سے سہو ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی محتسب کو بھی درخواست ڈال دیجئے، وہ بھی ان کو بھی کسی کام پہ لگانا چاہیے، آخرکار وہ سرکار کے محکمے سے تنخواہ لے رہے ہیں. مجھے کراچی کے اندر جائیداد کے حوالے سے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن جو کراچی میں حالات ہیں کہ ایک پلاٹ کے ساتھ ساتھ دعوے دار پھر رہے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر، اسی طرح اب لاہور میں بھی یہی ہو گیا ہے جی. یہ بزدار صاحب کے دور کے اندر جو سوسائٹیوں کے پلاٹ ہیں وہ یا تو سوسائٹیاں آپ ہی کھا گئیں، اگر خود نہیں کھا سکیں تو مطلب اگر رجسٹریوں والے پلاٹ جو تھے یا الاٹمنٹ والے تھے، مطلب ایل ڈی اے کے اندر ایک بندے کا گھر ہے اور اس گھر کے 3 اور دعوے دار جو ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ پورے ہیں وہ میدان میں. اسلم اقبال زندہ باد. اسلم اقبال صاحب جو کہ بلو آئیڈ تھے عمران احمد خان نیازی کے، اور ہر کام سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے میں کروں گا، وہ اسلم اقبال صاحب نے ایسی تباہی پھیری ہے ایل ڈی اے کے اندر کہ ایک پلاٹ کے اندر ایک بندہ بیچارہ میرے پاس کل آیا رو رہا تھا کہ میں 30 سال سے اس گھر میں رہ رہا ہوں. تو کل جناب ایجیکٹمنٹ کا آرڈر آ گیا کہ انہوں نے کہا جی مکان چھاٹ، ٹھیک ہے. میں نے کہا اگلی تاریخ پہ جا کے پیش ہو گیا جناب میں یہ دیکھیں میرے ڈاکومنٹس ہیں. کہتا جی اس کے پاس بھی اوریجنل ڈاکومنٹ وہ دکھا رہا تھا مجھے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پہلی سٹے آج اس نے سٹے وٹے لے لیا ہوگا، میں نے کہا پہلی سٹے صبح جا کے اس سے کوئی چیز وصول تو نہیں کی، کوئی نوٹس وغیرہ. کہتا نہیں. میں کہا بس پہلی سٹے جا کے سٹے لائے، قبضہ تیرا ہے نا. اس کے بعد پھر مقدمہ اندر بیٹھ کے لڑتا رہی. تو یہ کراچی میں بہت عرصے سے کاروبار جاری ہے جی. ایک اور اس کے ساتھ محکمہ جو ہے اس کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. حرام خوری جو ہے اس کو اترے ہوئے ہیں لوگ کیا کر سکیں رہے پھوڑنے کے علاوہ. السلام علیکم دادا جی، علی حسن بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میں اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کے لیے سرمایہ.pk کی ویب سائٹ استعمال کرتا ہوں، اور جو مین چیز میں اس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ ہوتا ہے ڈیویڈنڈ پرسنٹیج کتنی ہے اور ڈیویڈنڈ کتنا دے رہے ہیں. تو اب جتنے بھی یہ آپ کے آئی پی پیز کے شیئرز ہیں، ہپکو کیپکو وغیرہ، یہ 40% جو ہے نا ڈیویڈنڈ ییلڈ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پی او ایل وغیرہ ہو گئے، یہ بھی مطلب ان کی بھی ییلڈ 30% سے ابو ہے. تو میں تو یہ دیکھ کے انویسٹ کر دیتا ہوں اس میں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا دوسرے کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں، جس طرح لکی سیمنٹ ہو گیا، سسٹمز ہو گیا، ایم ٹی ایل ہو گیا، ملت ٹریکٹرز وغیرہ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے بہت ساری کمپنیز کی ییلڈز جو ہیں کسی کی 5% ہے، کسی کی 10% ہے، مطلب 15% سے کم ہے. تو اس میں انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو جو ہے مہنگائی پاکستان میں کتنی تیزی سے بڑھی ہے، اس کے آدھے بھی آپ کو ڈیویڈنڈ ییلڈ نہیں مل رہی. تو یہ کیا بعد میں شیئر سیل کر کے جو پروفٹ ملتا ہے اس میں ان کو فائدہ ملتا ہے، یا یہ لانگ ٹرم کے لیے مطلب اس میں انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کائنڈلی. اپنے شو میں بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا جو میری طرح نئے ہیں اس کام میں. دیکھیے آپ نے ان سوالوں کے جوابات خود ہی اپنے اس میں دے دیے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے. اور مختلف پرائرٹیز ہوتی ہیں نا لوگوں کی، ٹھیک ہے نا. جیسے دیکھیے ابھی میں نے آج کے پروگرام میں یہ خبر آپ کو پڑھ کے سنائی کہ سسٹمز
کا جو پروفٹ ہے وہ 5 ارب سے بڑھ کے 8 ارب روپے ہو گیا سالانہ. تو اسی لیے سسٹم کا شیئر پچھلے دنوں پکڑا ہی نہیں دے رہا تھا, تیزی سے اوپر کی طرف جاتا ہی جا رہا تھا. اب ظاہر ہے وہ جو پیسے ملے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ان کو دینا پڑے گا, اور سسٹمز کا آگے بڑھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے, اور خاص طور پہ IT گریجویٹ کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ اپنے سسٹم جو ہے وہ اپنے سسٹمز کو ایکسپینڈ کر رہا ہے نئے روزگار کے. اور یہ تو ہے ہی, IT کے اندر تو ہے ہی ہیومن ریسورس کی ایکسپورٹس نا, ہیومن ریسورس یا IT سروسز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑی ہے, اور وہ بڑی ہے تو اس کے پروفٹس بڑے ہیں, اور اس کے پروفٹس بڑے ہیں تو وہ مزید بچوں کو اس میں اکوموڈیٹ کریں گے یا جاب دیں گے, پھر بچے وہاں سے تجربہ حاصل کریں گے. کچھ بچے تجربہ حاصل کر کے اپنیاں باہر نکلیں گے, 1 2 سال 3 سال کے بعد اپنی کمپنی کھڑی کریں گے نیا آئیڈیا لے کے. کچھ بچے جو ہیں اس تجربے کا سرٹیفکیٹ ساتھ میں لگائیں گے, H1 ویزا اپلائی کر کے امریکہ چلے جائیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر آپ دیکھیں نا, سسٹمز لمیٹڈ جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا, مطلب ہزاروں بچے اس نے امپلائی کر رکھے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان بچوں کو وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے وہ سپینڈ کرتے ہیں, معیشت کے اندر گھومتے ہیں, وہ اس کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ کے اوپر, اور خود وہ جو وہ کما رہا ہے وہ اس کا اپنی جگہ کے اوپر. تو میرا مطلب ہے کہ پریفرنس بعض لوگوں کی جناب لانگ ٹرم ہوتی, بعض کا ہوتا ہے کہ کیپٹل گین یعنی کہ مہنگا ہو جائے گا تو بیچ کے پیسہ نکال لیں گے, اور بعض کا ہوتا ہے کہ جس طرح کے آپ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, ہر ایک کی اپنی ریڈنگز ہوتی ہیں. لازمی نہیں ہے کہ سارے لوگ, ہماری تو ہاتھ کے انگوٹھے کے اپنا لائنیں ایک جیسی نہیں ہیں. دنیا کے اندر جو 8 ارب انسان ہے, کسی ایک بندے کی انگوٹھے کی لائنیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اس طرح سوچ کیسے مل سکتی ہے؟ تو کوئی کسی کی کوئی ترجیح ہوتی ہے, کسی کی کوئی ترجیح ہوتی ہے, کوئی ان میں سے غلط بھی ہو سکتا ہے, درست بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. آخری پیغام جی. السلام علیکم دادا جی, کی حال خیریت ہے؟ دادا جی میں ابھی بالکل نیو ہوں اسٹاک مارکیٹ میں نے تھوڑے بہت شیئرز بائی کیے ہیں, خیبر ٹوبیکو کے بائی کیے ہیں 300, فوجی فوڈ کے کیے ہیں, اور PPL کے کچھ شیئرز کیے ہیں. تو مجھے ذرا پلیز سجیسٹ اگر کریں کہ کون سا شیئر اچھا ڈیویڈنڈ دیتا ہے جس کو میں لانگ ٹرم میں 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ہولڈ کر سکوں, اور جو مجھے پروفٹ ہو, مطلب جس کا شیئر ڈیویڈنڈ جو دیتا ہو, ٹھیک ہے. تو پلیز ذرا اس کی اپڈیٹ دیں, اور ڈیویڈنڈ کیسے ملتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتہ ہے, بس میں سنتا ہی ہوں. تو پلیز ذرا کوئی اچھے شیئرز کا بتا دیں. یہ ابھی آپ سے دیکھیے, میں شیئر کا بتانے سے اوائڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی آپ سے جو پچھلا فیڈ بیک تھا نا, اس فیڈ بیک کے اندر وہ نوجوان جو ہے نا, اس نے بتایا کہ وہ کس طرح سرمایہ.pk کے اوپر جاتے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک پروفائل بنا رکھا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, کہ وہ لوگ کس بنیاد پہ کرتے ہیں. اس طرح کی کسی ویب سائٹ کو اپنا حرز جاں بنائیے, اور وہاں سے جو ہے وہ جا کے وہ کیجئے. لیں جناب, میٹرک کے امتحانات رمضان میں شروع ہو گئے, نہیں ہونے چاہیے, عبادت کا مہینہ ہے. اچھا جی, آپ میری آواز پہنچا دیں, میں نے پہنچا دی ہے. یہ ایک اور صاحب ہیں, تو ان کے بارے میں ہم اگلے ولاگ کے اندر بات کریں گے. حسیب خان صاحب کراچی سے آتے ہیں, السلام علیکم کہہ کے چلے جاتے ہیں, وعلیکم السلام. آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.